اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 34 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی اسماء متمکنہ کے اعراب کی اقسام کے بارے میں، یعنی وجوہ اعراب کے بارے میں۔ ان اقسام میں سے ہم نے 5 اقسام کو گزشتہ درس میں بیان کیا اور بقیہ جو اقسام ہیں 4 ہم آج کے درس میں انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلا جو اعراب ہے وہ ہے حالت رفع میں واو ما قبل مسموم اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور۔ اب یہ اعراب کن چیزوں کا ہے؟ یہ اعراب ہے ایک تو جمع مذکر سالم کا، یہ ہم نے جب جمع کے درس میں بیان کیا تھا کہ ایک جمع سالم ہوتا ہے، ایک جمع مکسر ہوتا ہے، پھر جمع سالم یا جمع مذکر سالم ہوتا ہے یا جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کا ہم نے الگ درس، جو الگ اعراب کی قسم ہے وہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی ہے۔ جو جمع مذکر سالم ہے اس کا یہی اعراب ہوگا، مثلا مسلمون، اس کا اعراب یہی ہے، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور۔ ایک تو جمع مذکر سالم کا یہ اعراب ہے اور دوسرا لفظ اولو، اس کا بھی یہی اعراب ہے۔ لفظ اولو یعنی یہ ہم کہتے ہیں اولو الالباب صاحبان عقل، یا اولو المال صاحبان مال و دولت، صاحبان ثروت، یہ اولو کا معنی ہے، صاحبان کا جو معنی دے رہا ہے اردو میں۔ اس لفظ اولو کا بھی یہی اعراب ہے جو جمع مذکر سالم کا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے جس کا یہی اعراب ہے وہ ہے 20 سے لے کر 90 تک، یعنی یہ جو گنتی ہے 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ جو عربی میں گنتی ہے 20 30 40 سے لے کر 90 تک، ان الفاظ کا بھی یہی اعراب ہے، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور۔ مثلا مثالوں سے اس کو ہم واضح کرتے ہیں۔ جاء مسلمون، جاء اولو مال، جاء 20 رجلا۔ اب یہاں پر مسلمون یہ جاء کا فاعل ہے، اولو بھی جاء کا فاعل ہے، 20 بھی جاء کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب ان 3 الفاظ کی رفع کس حالت میں ہے، رفع کس چیز میں ظاہر ہو رہی ہے؟ وہ ہے واو ما قبل مضموم میں، یہ حالت رفع کو بیان کر رہی ہے۔ مسلمون میں واو اور اس سے پہلے جو میم پر ضمہ ہے یہ حالت رفع کو ظاہر کر رہی ہے یہاں پر، اور اولو میں بھی اسی طرح واو ہے، اس سے پہلے لام پر ضمہ ہے۔ 20 میں بھی واو ہے اور اس سے پہلے جو را ہے اس پر ضمہ ہے۔ اب یہ جو تینوں الفاظ کا اعراب ہے رفعی حالت میں وہ کون سا ہے؟ واو ما قبل مضموم کا۔ اب حالت نصب میں بھی یا ما قبل مکسور اور حالت جر میں بھی یا ما قبل مکسور، یہ اعراب ہے ان تینوں چیزوں کا۔ مثلا رأیت مسلمین، رأیت اولی مال، رأیت 20 رجلا۔ اب مسلمین رایتوں کا مفعول بہ ہے، اولی بھی رایتوں کا مفعول بہ ہے اور 20 بھی رایتوں کا مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ اب نصب کس حالت میں ظاہر ہوگی ان تین چیزوں پر؟ وہ ظاہر کس حالت میں ہوگی؟ یا ما قبل مکسور۔ یہ یا ما قبل مکسور ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں، تینوں الفاظ ہیں، یہ مفعول بہ کی بنا پر منصوب ہیں۔ رایت و مسلمین میں یا ہے اور اس سے پہلے جو میم پر کسرہ ہے یہ حالت نصبی کو ظاہر کر رہی ہے۔ رایت و اولی مالن میں بھی جو یا ہے اور اس سے پہلے لام پر کسرہ ہے یہ حالت نصب کو ظاہر کر رہی ہے۔ 20 میں بھی یا ہے اور اس سے پہلے را پر جو کسرہ ہے یہ بھی حالت نصب کو ظاہر کر رہی ہے۔ اسی طرح حالت جر میں بھی یہی اعراب ہے جو حالت نصب میں ہے، کون سا؟ یا ما قبل مکسور۔ مثلا مررتو بمسلمین،
مررتو بے اولی مالن مررتو بے عشرین رجلا. اب مسلمین بے مسلمینہ میں مسلمین بھی مجرور ہے، بے اولی مالن میں اولی بھی مجرور ہے، بے عشرین رجلا میں عشرین بھی مجرور ہے. یہ تینوں الفاظ مجرور ہیں. اب ان کی جر کس چیز میں ظاہر ہوگی؟ وہ ہے یا ما قبل مکسور میں. مسلمینہ میں بھی یا ما قبل مکسور یعنی میم جو میم پر کسرہ ہے یہ بھی جری حالت کو ظاہر کر رہی ہے. اولی مالن میں یا سے پہلے کسرہ ہے لام پر، یہ بھی جری حالت کو ظاہر کر رہی ہے. اور بے عشرینہ میں بھی جو عشرین میں یا سے پہلے را پر کسرہ ہے یہ بھی جری حالت کو ظاہر کر رہی ہے. لہٰذا یہ بھی اعراب کی ایک قسم ہے. کون سی؟ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصب میں یا ما قبل مکسور، اور حالت جر میں بھی یا ما قبل مکسور. اس سے پہلے اس کے بعد ہم اگلی جو قسم ہے اعراب کی اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب. تینوں حالتیں کون سی؟ رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت. ان تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. تقدیری سے کیا مطلب؟ یعنی اعراب ہوگا مثلا رفعی حالت میں مثلا ضمہ ہے، نصبی حالت میں فتح ہے، جری حالت میں یا ہے. لیکن یہ جو ضمہ ہے یا فتح ہے یا کسرہ ہے یہ ہمیں نظر نہیں آئے گی لیکن تقدیراً موجود ہوگی. اب یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر یہ اعراب طاری ہوتا ہے؟ یہ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. وہ ایک ہے اسم مقصور. اسم مقصور کا ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اسم مقصور کیا ہوتا ہے، کہ آخر پر جا ہو اور اس پر جو چھوٹا الف جسے کہا جاتا ہے یا جسے ہم کھڑی زبر کہتے ہیں وہ ہو تو وہ اسم مقصور کہلاتا ہے. جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، یہ سارے اسم مقصور کہلاتے ہیں. اسم مقصور کا بھی یہی اعراب ہے. کون سا؟ کہ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا. اس کے علاوہ دوسری چیز ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب بھی کون سا ہوگا؟ تقدیری اعراب ہوگا تینوں حالتوں میں. لہذا کون سی دوسری چیز ہے؟ جمع مذکر نہ ہو، کیونکہ جمع مذکر جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب الگ ہوگا، وہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. لیکن جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم اگر مضاف ہو رہا ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب بھی تقدیری ہوگا. مثلا جاء موسیٰ، جاء غلامی. اب موسیٰ فاعل ہے جاء کا، غلامی بھی جاء کا فاعل ہے. اب فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ دونوں رفعی حالت میں ہیں. اب رفع کہاں پر ہے؟ موجود ہے موسیٰ اور غلامی میں، لیکن یہاں پر ظاہر نہیں ہوگا، تقدیراً موجود ہے یہاں پر. یعنی موسیٰ پر بھی گویا ضمہ ہے لیکن وہ ضمہ ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ پوشیدہ ہے، تقدیراً موجود ہے. غلامی میں بھی جو غلام مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، اب غلامی کی میم پر بھی ظاہراً کسرہ ہے لیکن تقدیراً یہاں پر ضمہ ہے. کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یا چاہتی ہے کہ میرا ما قبل مکسور ہو، تو اس وجہ سے ہم نے غلامی کی میم پر کسرہ دی ہے، ورنہ تقدیراً اور پوشیدہ طور پر غلامی کی جو میم ہے اس پر ضمہ ہے. لہٰذا جاء موسیٰ اور جاء غلامی میں یہ دونوں مرفوع ہیں، اور ان کا جو ضمہ ہے جو رفع ہے وہ تقدیراً یہاں پر موجود ہے. اعراب یہاں پر تقدیری ہے، ظاہراً موجود نہیں ہے ضمہ ان پر. اسی طرح نصب میں بھی مثلا فتح ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. جیسے رأیت موسیٰ، رأیت غلامی. اب موسیٰ بھی رأیت کا مفعول بہ ہے، غلامی بھی رأیت کے لیے مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. اب موسیٰ اور غلامی پر اس پر ظاہراً مثلا فتح نہیں ہے لیکن تقدیراً یہاں پر موجود ہے. موسیٰ پر بھی تقدیراً فتح ہے، غلامی کی میم پر بھی تقدیراً پوشیدہ طور پر فتح ہے، لیکن یا کی وجہ سے غلامی کی میم پر ہم نے کسرہ دی ہے، ورنہ غلامی جو غلام لفظ ہے اس پر بھی فتح موجود ہے لیکن تقدیراً موجود ہے. اسی طرح جری حالت میں بھی اس کا اعراب تقدیری ہوگا. جیسے مررتو بموسیٰ، مررتو بغلامی. اب موسیٰ بھی مجرور ہے، غلامی بھی بے غلامی میں جو غلام ہے یہ بھی مجرور ہے. اور جار کس حالت میں ہوتا ہے؟ یہاں پر یعنی کسرہ ہے بے موسیٰ میں، جو موسیٰ ہے اس پر بھی کسرہ ہے،
بے غلامی میں جو غلام ہے اس پر بھی کسرہ ہے، لیکن کسرہ یہاں پر ظاہراً نہیں ہے، تقدیراً ہے، یعنی موسیٰ پر تقدیراً کسرہ ہے۔ غلامی میں بھی جو کسرہ ہے یا کی وجہ سے ہے، اور اس کا جو اعراب والی کسرہ ہے وہ تقدیراً ہے۔ لہٰذا اس میں مقصور کا بھی اعراب کیا ہے؟ تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ اور یہی چیز جو دوسری ہے، ہم نے آپ کو یاد ہو تو اسماء ستہ مکبرہ میں بیان کیا تھا کہ اسماء ستہ مکبرہ کبھی یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ جب یہ اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو اس وقت ان سب کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، جیسے جا اخی، رایت اخی، مررت باخی، یہ وہی اعراب ہے جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں دوسری قسم میں۔ اس میں مکسور کے بعد کیا کہا؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہ اسماء ستہ مکبرہ میں بھی اسی میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ بھی یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا بھی جو اعراب ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے۔ لہٰذا حالت نصب میں، حالت رفع میں اور حالت جر میں اعراب ہوتا ہے ان پر، لیکن تقدیراً ہوتا ہے، پوشیدہ طور پر ہوتا ہے، ظاہراً نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے اعراب کی، وہ ہے اسم منقوص کا کون سا اعراب ہوتا ہے۔ یہ ہے حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں لفظی فتحہ، اور حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ اس میں منقوص آخر پر یا ہوتی ہے، یعنی وہ اسم جس کے آخر پر یا ہو اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو اور وہ یا مشدد بھی نہ ہو، ایسا اسم اس میں منقوص کہلاتا ہے۔ جیسے قاضی، اب یا ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہے، یا مشدد بھی نہیں ہے، اور ایک اور شرط کہ وہ یا اصلی ہونی چاہیے، متکلم کی یا اس طرح کی یا نہ ہو، بلکہ وہ یا اصلی ہونی چاہیے۔ اب یا متکلم ہو تو اس کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو تو وہ ہم نے پچھلی قسم میں بیان کیا کہ اس وقت اسم کا کیا اعراب ہوتا ہے، لیکن یا اصلی ہو، اس سے پہلے کسرہ اور اس یا پر شد بھی نہ ہو، کیونکہ اگر یا پر شد ہوگی تو وہ اس میں منصوب کہلائے گا، جو ہم نے ایک سابقہ درس میں بیان کیا تھا کہ اس میں منصوب کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں منقوص کیا ہوتا ہے کہ وہ اصلی یا جو مشدد بھی نہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ اسم اس میں منقوص کہلاتا ہے۔ اب اس اسم منقوص کا کیا اعراب ہے؟ اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں لفظی فتحہ، اور حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ جیسے جا القاضی، اب القاضی جا کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب رفعی حالت میں ہے تو رفعی حالت میں یہاں پر تقدیری ضمہ ہے، یعنی قاضی کی یا پر ضمہ ہے لیکن وہ تقدیراً ہے، پوشیدہ طور پر ہے، ظاہراً نہیں ہے۔ حالت نصب میں لفظی فتح ہوتی ہے، کس طرح؟ رأیت القاضیہ، اب القاضیہ یہ مفعول بہ ہے رأیتو کے لیے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو نصب یہاں پر لفظی فتح کی صورت میں ہے، رأیت القاضیہ، یا پر لفظی فتح ہے۔ اور حالت جر میں تقدیری کسرہ، جیسے مررتو بالقاضی، اب بالقاضی یہ القاضی مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، لیکن یہاں پر جر ظاہری کسرہ ظاہری نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تقدیراً کسرہ ہے، جو یعنی پوشیدہ طور پر کسرہ ہے، واضح ہمیں جزم اور سکون نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اعراب کی قسم ہوئی کہ اس میں منقوص کا کیا اعراب ہوتا ہے۔ اگلی قسم ہے اعراب کی کہ جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، کیونکہ ہم نے جو پہلے اعراب میں کیا بیان کیا اس میں مکسور کے بعد کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس وقت اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، لیکن اگر جمع مذکر سالم یہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ اس کا اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں تقدیری واو، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور یہ اعراب ہوتا ہے۔ جیسے جاء مسلمیہ، اب مسلمیہ یہ اصل میں تھا مسلمون تھا، جب مذکر سالم مسلمون تھا، اب مسلمون کو جب ہم نے یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو ہم نے بتایا کہ تثنیہ اور جمع کی جو نون ہوتی ہے وہ اضافت کے وقت گر جاتی ہے، مسلمون میں جو نون تھی وہ گر گئی کیونکہ ہم نے اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تھا، تو کیا بچ گیا؟ مسلمویا۔ اب مسلمویا میں واو اور یا مسلمویا میں تھا تو واو کو بھی ہم نے یا میں بدل دیا
تو کیا بن گیا؟ مسلمویہ۔ پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمویہ بن گیا۔ اب مسلمویہ یا چاہتی ہے کہ میرا ما قبل مکسور ہے تو ہم نے میم کو کسرہ دے دی تو مسلمیہ بن گیا، لہذا جاء مسلمیہ۔ اب یہاں پر مسلمیہ جا کا فاعل اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب رفعی حالت میں تقدیراً واو جو ہے یہ حالت یعنی اعراب کیا ہے؟ اعراب تقدیری واو، یعنی واو یہاں پر ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے، تقدیراً ہے، ظاہر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جا کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو رفعی حالت میں تقدیری واو اعراب ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا، لیکن حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور اعراب ہوتا ہے، یعنی جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور یہ جمع مذکر سالم مفعول بہ یعنی منصوب واقع ہو رہا ہو یا مجرور واقع ہو رہا ہو تو کیا اعراب ہوگا؟ یا ما قبل مکسور۔ جیسے رأیت مسلمیہ، اب مسلمیہ رأیتوں کے لیے مفعول بہ ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو نصبی حالت میں اس کا اعراب کیا ہے؟ یا ما قبل مکسور، یہ اعراب حالت نصب میں ہے۔ اور اسی طرح مررت بمسلمیہ، مسلمیہ یہ مجرور ہے با حرف جر کے لیے، اور یہاں پر اس کا اعراب کیا ہے؟ جری حالت میں یا ما قبل مکسور، میم پر کسرہ اس کے بعد یا ہے تو یہ جری حالت کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا رفعی حالت میں تقدیری واو ہے، نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مکسور، یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے۔ کب؟ جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تینوں صورتوں میں جا مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، تینوں حالتوں میں یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لیکن نون گر رہا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ جمع کی نون اضافت کے وقت گر جاتی ہے، اسی طرح تثنیہ کی نون بھی اضافت کے وقت گر جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ مسلمیہ بنا ہے، ورنہ یہ پہلی حالت میں مسلمیہ میں یہ فاعل ہے، رأیت مسلمیہ میں یہ منصوب ہے مفعول بہ کی بنا پر، اور بے مسلمیہ میں مسلمیہ یہ مجرور ہے بحرف جر کی وجہ سے، تو رفعی حالت میں تقدیری واو اس کا اعراب ہے، نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مکسور یہ اس کا اعراب ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور ان تمام مطالب کو، یہ جو ہم نے اعراب کی آج اقسام ذکر کی ہیں، وجوہ اعراب ذکر کی ہیں، انہیں کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، اولو اور عشرون تا تسعون، ان تین چیزوں کا اعراب کیا ہے؟ اعراب ہے حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، یہ اعراب ہے ان تینوں کا۔ کس کس کا؟ جمع مذکر سالم کا، اور لفظ اولو کا، اور عشرون سے لے کر تسعون تک جو یہ عدد ہے اس کا بھی، یعنی عشرون، ثلاثون، اربعون سے لے کر یہ تسعون تک، اس کا بھی اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور۔ جیسے جاء مسلمون، جاء اولو مال، جاء مسلمون مسلمان آئے، جاء اولو مال صاحبان ثروت آئے، جاء عشرون رجلا 20 مرد آئے۔ اب مسلمون، اولو اور عشرون، ان تینوں مثالوں میں فاعل واقع ہو رہے ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو رفعی حالت کس چیز سے ظاہر ہو رہی ہے ان تینوں کی؟ وہ ہو رہی ہے واو ما قبل مضموم سے، مسلمون میں بھی، اولو میں بھی اور عشرون میں بھی۔ نسبی اور جری حالت میں ہے، نسبی حالت میں جیسے رأیت مسلمین، رأیت اولی مال، رأیت مسلمین میں نے مسلمانوں کو دیکھا، رأیت اولی مال میں نے صاحبان ثروت کو دیکھا، رأیت عشرین رجلا میں نے 20 مردوں کو دیکھا۔ اب ان تینوں حالتوں میں، تینوں مثالوں میں مسلمین ہے یا اولی ہے یا عشرین ہے، یہ مفعول بہ واقع ہو رہے ہیں رأیتوں کے لیے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ اب نصب کس حالت میں کس چیز کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے یا ما قبل مکسور کے ذریعے، مسلمین میں بھی، اولی میں بھی اور عشرین میں بھی، یا ما قبل مکسور یہ نسبی حالت کو ظاہر کر رہی ہے۔ جری حالت میں بھی اسی طرح، مررت بمسلمین میں مسلمانوں کے قریب سے گزرا، مررت باولی مال میں صاحبان ثروت کے قریب سے گزرا، مررت بعشرین رجلا میں 20 مردوں کے قریب سے گزرا۔ اب یہاں پر بے مسلمین
مسلمین مجرور ہے با حرف جر کے لیے، بے اولی مالین میں اولی مجرور ہے با حرف جر کے لیے، اور بے عشرین میں بھی عشرین مجرور ہے با حرف جر کے لیے۔ تو تینوں جری حالت میں، اب جری حالت کس چیز میں ظاہر ہو رہی ہے؟ وہ بھی یا ما قبل مکسور کے ذریعے، کہ مسلمین، اولی اور عشرین ان سب میں جو جری حالت میں ہے وہ کیا چیز ہے؟ یا ما قبل مکسور۔ لہٰذا یہ ایک قسم ہوئی اعراب کی۔ اگلی قسم اسم مقصور جیسے موسیٰ اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس صورت میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ تینوں حالتیں یعنی نسبی، رفعی اور جری حالت، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، یعنی رفعی حالت میں ضمہ ہوگی، نسبی حالت میں فتح ہوگی، جری حالت میں کسرہ ہوگی، لیکن یہ تینوں اعراب جو ہیں وہ ظاہراً موجود نہیں ہوں گے بلکہ تقدیراً اور پوشیدہ طور پر یہ موجود ہوں گے۔ جیسے جاء موسیٰ، اب موسیٰ فاعل ہے، جاء کا فاعل مرفوع ہوتا ہے تو موسیٰ پر ضمہ ہے لیکن تقدیراً ہے۔ جاء غلامی، اب غلام اسم ہے، یہ جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم ہے غلام، اور یہ غلام مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، تو غلام کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ضمہ ہوگی، کیونکہ جاء کے لیے یہ فاعل ہے غلام، تو اس پر یہ پوشیدہ اور تقدیراً ضمہ ہے، لیکن ظاہراً اس پر کسر ہے کیونکہ یا متکلم ہے اور یا چاہتے ہیں کہ میرا ما قبل مکسور ہو۔ لہٰذا رفعی حالت میں ضمہ ہے دونوں پر لیکن تقدیراً ہے۔ رأیت موسیٰ اور رأیت غلامی، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے اپنے غلام کو دیکھا۔ اب یہاں پر موسیٰ مفعول بہ ہے اور غلام بھی مفعول بہ ہے رأیتوں کے لیے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، موسیٰ پر بھی فتح ہے، غلام پر بھی فتح ہے، لیکن تقدیراً ہے، پوشیدہ طور پر ہے، ظاہراً نہیں ہے۔ مررت بموسیٰ، مررت بغلامی، میں موسیٰ کے قریب سے گزرا، میں اپنے غلام کے قریب سے گزرا۔ اب موسیٰ بھی مجرور ہے، غلامی بھی مجرور ہے، لیکن یہاں پر جار جو ہے یعنی کسرہ جو ہے موسیٰ پر یا غلام پر وہ تقدیراً ہے، پوشیدہ طور پر ہے۔ اگلی قسم جو ہے اعراب کی وہ ہے اسم منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو۔ اس اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری، رفعی حالت میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں لفظی فتح اور حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ جیسے جاء القاضی، قاضی آیا، اب القاضی یہ فاعل ہے جاء کے لیے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفعی حالت میں یہاں پر ضمہ ہے لیکن وہ تقدیراً ہے یا پر، یعنی القاضی کی جو جا ہے اس پر ضمہ ہے لیکن وہ تقدیری طور پر ہے، پوشیدہ طور پر ہے، ظاہراً نہیں ہے۔ رأیت القاضیہ، اب القاضی مفعول بہ ہے رأیتوں کے لیے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر جو نسبی حالت میں یا پر فتح ہے ظاہری طور پر، نہ کہ تقدیراً۔ مررت بالقاضی میں القاضی مجرور ہے با حرف جر کے لیے، لیکن لہٰذا یہاں پر جری حالت میں کسرہ ہے اس پر، قاضی کی یا پر، لیکن وہ کسرہ کیا ہے؟ تقدیراً ہے، پوشیدہ طور پر ہے، ظاہری نہیں ہے۔ آخری قسم اعراب کی ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس وقت جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، یہ اعراب ہوگا جمع مذکر سالم کا۔ جیسے ہؤلاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اب ہؤلاء مسلمیہ میں مسلمیہ یہ خبر ہے ہؤلاء کے لیے، ہؤلاء کے لیے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو رفعی حالت میں یہاں پر کیا ہے؟ واو ہے، لیکن وہ واو تقدیراً ہے، ظاہراً موجود نہیں ہے۔ رأیت مسلمیہ میں مسلمیہ مفعول بہ ہے رأیتوں کے لیے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو نسبی حالت میں یہاں پر کیا چیز ہے؟ یا ما قبل مکسور۔ مررت بمسلمیہ میں مسلمیہ مجرور ہے با کے لیے، تو جری حالت میں یہاں پر کون سا اعراب ہے؟ کون سی چیز جری حالت کو ظاہر کر رہی ہے؟ وہ ہے یا ما قبل مکسور۔ اب آگے فائدے میں ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں جو ہم نے مختصراً مفہوم کے طور پر پہلے بیان کیا ہے، ابھی کتاب میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمیہ اصل میں مسلمونہ تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع جو ہے یہ بے وجہ اضافت گر گیا، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ اب مسلمون کے بعد یا تھی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گئی، تو کیا بچ گیا؟ مسلمویا رہ گیا۔
اب واو اور یا جمع ہوئے، واو ساکن تھا، تو یہاں پر قاعدہ لاگو ہوا کون سا؟ مرمیون کا۔ یہ آپ نے صرف میں قاعدہ پڑھا کہ مرمیون اصل میں مرمویون تھا، اس میں مفعول کے وزن پر تھا، تو مرمویون سے مرمیون کیسے بنا؟ بیانی اسی طرح مسلمویہ سے، یعنی جو مسلمیہ ہے یہ بیانی اسی طرح بنا جس طرح مرمیون بنا ہے۔ مرمیون واو کو، یعنی یہاں پر مرمیون والا قاعدہ جاری ہوا، تو کیا کیا ہم نے؟ مسلمویہ کی جو واو ساکن تھی اس واو کو یا سے بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ مسلموج یا۔ پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ مسلمویہ۔ پھر ضمہ میم کو یا کی وجہ سے، یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ میں بدل دیا، کیونکہ یا چاہتی ہے کہ میرا ما قبل مکسور ہو، تو میم کو ضمہ کی بجائے ہم نے کسرہ دے دیا تو مسلمیہ بن گیا۔ تو لہٰذا یہ بتایا ہے کہ مسلمیہ مسلمونہ سے کیسے بنا ہے۔ اب فائدہ میں اگلے فائدہ میں ایک اور چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمیہ کی نسبی اور جری حالت کی اصل مسلمینہ تھا، یعنی رفعی حالت میں مسلمیہ اس کی اصلی حالت کیا تھی؟ مسلمونہ تھا، کیونکہ وہ جب ہم نے بتایا کہ جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے اس کی رفع واو ما قبل مضموم سے ہوتی ہے، تو وہ اصل میں مسلمونہ تھا، لیکن نسبی اور جری حالت میں مسلمیہ کی جو حالت تھی اصل میں کیا تھی؟ وہ ہے مسلمینہ تھی، نہ کہ مسلمونہ، کیونکہ جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری حالت میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، یہ اعراب ہوتا ہے، ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد، یعنی مسلمینہ کو جب ہم نے یا متکلم کی طرح مضاف کیا تو نون جب گر گئی تو کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلمیہ بن گیا۔ اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمونہ جب تھا تو وہاں پر واو کو یا میں بدلنے کی ضرورت تھی، رفعی حالت میں مسلمونہ تھا تو رفعی حالت میں واو کو یا میں بدلنے کی ضرورت تھی، لیکن نسبی اور جری حالت میں واو کو یا میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نسبی اور جری حالت میں پہلے سے ہی آلریڈی وہاں پر یا موجود تھی، واو موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ نسبی اور جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے، اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کریں گے، واو کو یا میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے وہاں پر یا موجود ہے۔ تو لہٰذا آج کے درس میں ہم نے جو اعراب کی اقسام تھیں، وجوہ اعراب تھی، اسے ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید نئے باب کی طرف جائیں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔